عبداللہ حمید گل صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کریں۔ عبداللہ صاحب، سر کیا کہیں گے اس بریفلی جو تقریباً تمام چیزیں ڈی جی آئی ایس پی آر نے یہاں پر ہمیں بتا دی ہیں؟ جی السلام علیکم، بہت بہت شکریہ جی۔ دیکھیں، ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس ایک بہت ہی اہم پریس کانفرنس ہے جس کے مختلف پہلو ہیں۔ اس کے پہلو جو ہیں وہ پہلے تو افواج پاکستان کے آن گوئنگ جو آپریشنز ہیں ان کے حوالے سے بیان کرنا۔ آپریشن شاہبان ہے، اسی کے اندر اپنا آپریشن رد الفتنہ نمبر 2 ہے، اور انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز بتائے گئے کہ تقریباً کوئی 40,300 اس سال کیے گئے، اور اس کے بعد بلوچستان کے اوپر جس انداز کے اندر کنسنٹریشن کی گئی، اور تمام ایک میرے خیال میں بڑی جامع مفصل بات چیت تھی۔ اس کے اندر یہ بھی بیان کیا گیا کہ کس طریقے سے 1973 سے آنورڈز یہی لوگ اسمبلیوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور یہی جب جیت جاتے ہیں تو یہ سب ریاست کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، ورنہ جو ہے وہ ایک نیا بیانیہ بنا لیتے ہیں۔ اب اس سارے کے اندر دیکھنا یہ ہے کہ ڈی جی آئی ایس پی آر کی یہ جو پریس کانفرنس ہے اس کے اندر مختلف پہلو ہیں، جس کے اندر بلوچستان کے اندر جہاں آپریشنز ہیں وہیں فلاح اور بہبود کے جو کام ہیں وہ کیے جا رہے ہیں۔ 632 بلین کا جو روڈز پروجیکٹ ہیں بلوچستان کے اندر وہ چل رہے ہیں۔ اس کے علاوہ یوتھ ڈیولپمنٹ پروگرامز ہیں، اس کے علاوہ بہت سارے جو وہاں ڈیم ہیں وہ بنائے جا رہے ہیں۔ غرض یہ ہے کہ بہت ساری چیزیں اس کے اندر انہوں نے یہ کام کیے ہیں۔ تو آئی ووڈ سے کہ یہ ایک بہت ہی اچھا اوور آل ایک پریس بریف تھا، جس کے اندر انہوں نے ایک طویل میرے خیال میں گفتگو بھی کی، لوگوں کے صحافیوں کے جواب بھی دیے، اور اس سے ایک چیز نظر آ رہی ہے کہ پاکستان آرمی کمیٹڈ ہے، خاص طور پہ دہشت گردوں کے حوالے سے۔ جس طریقے سے ہم نے دیکھا کہ 2085 سے زیادہ دہشت گرد جہنم واصل ہوئے، اس کے اندر سیکیورٹی فورسز کو بھی جو ہے وہ بہت ان کی شہادتیں ہوئیں، لیکن ان سب کے باوجود میرے خیال ہے کہ جو کامیابیاں ہیں وہ جا رہی ہیں۔ اس کے اندر جو خواتین کے مراکز ہیں پولیس کے اندر ان کو بھی قائم کیا گیا، اور جو میرے خیال میں پولیس انفراسٹرکچر کو بہتر کیا گیا، جو ٹیکنیکل جو ٹیکٹکس ٹیم ہے اس کے چیزوں کو سیٹ اپ کیا گیا، جس سے نظر یہ آ رہا ہے کہ اب جو کیپیسٹی بلڈنگ آف ادر انسٹیٹیوشنز ہیں وہ بھی چل رہے ہیں، جو کہ میرے خیال میں اس کے بغیر کام نہیں چلے گا۔ افواج پاکستان کے پھر حوالے سے انہوں نے یہ بھی بیان کیا کہ کس طرح سے نیشنل ایکشن پلان کے اوپر جو نکات تھے وہ 12 سال سے جو مختلف سیاسی پارٹیاں ہیں، چاہے وہ اقتدار میں ہیں یا اقتدار سے باہر ہیں، ان سب کا اتفاق رائے تھا، لیکن انہوں نے اس کے اوپر عمل پیرا نہیں ہوئے۔ تو یہ ایک سب سے بڑی وجہ بنی کہ آج جو دہشت گردی ہے اس کے اندر یہ فروغ آ رہا ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم دیکھا جائے تو نیشنل ایکشن پلان پر جن لوگوں نے عمل درآمد نہیں کیا وہ میرے خیال میں قومی ان کو کٹہرے میں لانا پڑے گا، تاکہ پتہ چلے کہ جس کی وجہ سے ہزاروں جانیں قیمتی ان کا ضیاع ہوا، اور اسی طریقے سے ہم نے دیکھا کہ کس طریقے سے بلینز آف ڈالر کا پاکستان کو نقصان ہوا۔ افغانستان کے حوالے سے بھی ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب نے میرے خیال میں بڑی مفصل گفتگو کر دی۔ بھارت کے جتنا ثبوت شواہد ہیں وہ بھی پیش ہو گئے، اور جس طرح سے کچھ لوگوں کے لنکیجز جو انٹرنل میں سمجھتا ہوں، ایک وہ دہشت گرد ہیں جو باہر بیٹھ کے کام کر رہے ہیں وہ تو ہے ہی ہیں، لیکن جو ان کے سہولت کار اندر بیٹھے ہوئے ہیں ان کے خلاف بھی بات ہوئی۔ اور پھر جس طرح سے ابصار عالم صاحب کے سوال کے اوپر ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب نے بتایا محسن نقوی صاحب کے حوالے سے کہ انہوں نے تو کہا کہ جی انہوں نے سسٹم کے اوپر عدم اعتماد کا اظہار کیا، تو انہوں نے کہا کہ وہ ان کی اپنی رائے ہے، لیکن وہی پھر نیشنل ایکشن پلان کی بات کرتے ہوئے کہ اس کے اوپر بھی عمل ہونا چاہیے تھا، اور بیڈ گورننس جو ہے وہ اپنی جگہ موجود ہے۔ اور یہی ابھی جو آخری جولائی کے اندر کور کمانڈرز کانفرنس ہوئی اس کے اندر بھی افواج پاکستان نے بیڈ گورننس کے اوپر بڑا وضاحت سے میرے خیال میں بیان کیا تھا۔